بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو حکم ان کا معدب ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا
اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو شرف بخشا۔ دنیا کی کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی ہو، اتنا پروٹوکول اور اتنا مرتبہ دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، آپ سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ رہے، اور جب اس سے آگے جانے کی باری آئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری حد تھی بس، کیونکہ اگر اس سے آگے میں نے ایک بھی قدم رکھا تو میرے پر جل جائیں گے، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ قرب جو ہے، آگے اللہ پاک کے قرب کے مقامات تھے نا، کہ میں اس سے زیادہ جو ہے قرب کا ایک بھی قدم طے نہیں کر سکتا۔ اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو جتنا شرف اللہ رب العزت نے، جتنا قرب اللہ رب العزت نے بنین و انسان کو دیا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کی خدمت کے لیے رکھا ہے، وہ نوری مخلوق ہو یا جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، یہ تمام مخلوقات بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے رکھی ہے۔ ہاتھی ہے، کتنی اللہ نے اس کو قوت دی ہے کہ اگر آدمی کو وہ چاہے تو وہ تو سونڈ میں لپیٹ کے ایسی کی تیسی کر دے۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر ایک بچہ بھی ہاتھی کا وہ پکڑا ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، کیوں کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم اس کے انڈر میں ہو، اس کے محکوم ہو، تم یہ تمہارا حاکم ہے۔ تو جب اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے انسان کے۔ اس کو بند کر کے دوبارہ چلا دیں، تو وہ انسان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اتنی قوت کے باوجود کہ انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت اس کے پاس ہے، نیچے والا لیکن اس کے باوجود وہ نیچے چلتا رہتا ہے۔ شاید چارجنگ کا کوئی ایشو ہے، پھر چھوڑ دیں، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے اپنی قوت کا اندازہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم محکوم ہو۔ انسان کو اس پہ فضیلت دے دی، شیر ہے، اتنی طاقت ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، اسی شیر کو سدھا دیتا ہے، وہ اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا شرف اور اتنی فضیلت اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی جتنی انسان کو دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بڑے نقص فقص سے بنایا، بڑا متناسب بنایا، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کسی بھی بندے کے چہرے پہ نہ مارو، اس لیے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ رحمان کے چہرے سے ملتا ہے، چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ انسان کو آگ میں جلانے سے منع کیا کہ کسی بھی فرد کو آگ میں نہیں جلا سکتے آپ۔ اتنا اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پروٹوکول دیا، ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا، اور اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے شرف دیا، بزرگی دی انسان کو۔ اور کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے، نہ روزی روٹی کے لیے پیدا کیا، نہ بال بچوں کے لیے پیدا کیا، نہ مال و متاع کے لیے پیدا کیا، نہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا کیا، نہ دوسری مخلوقات کو مسخر کرنے کے لیے پیدا کیا، صرف انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، خاص اپنے لیے کر دیا، خاص اپنے لیے، باقی کسی مخلوق کو اپنے لیے نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف انسان کے بارے میں فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور آج ہم نے کیا، ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بڑی بلڈنگیں بنا لینا، اونچے مکان بنا لینا، بڑا اسٹیٹس کر لینا، دنیا میں بڑی ترقی کر لینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اور یہ جو فرمایا یہ ہر انسان کے لیے فرمایا، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہر انسان کا معاملہ ہو گیا۔ مومنین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی انسان کو تو حکم دیا تم میری عبادت کرو، اور مومنین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ان کا معاملہ مومنین کا، ایمان والوں کا عام انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو انگریز سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی وہ ہم سے اچھے ہیں، ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو انگریز سے کمپیئر کرتے ہیں، غیر مسلم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے کہ اگر ہم کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی کافر ہم سے اچھے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، وہ ہم سے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ مادی ترقی میں ہم سے آگے ہیں، لیکن وہ ہم سے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، ہمیں چن لیا، اور ایمان والوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ انسان کے دعوے میں تو فرق ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایسی زبانی دعویٰ کر دیا۔ ایک اللہ پاک کہے نہیں جی یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ باقی انسانوں سے الگ ہیں، اللہ نے ان کو ان سے بھی زیادہ فضیلت دی ہے۔ کم فضیلت ہے اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ایمان کی نعمت دے دی، اپنی یاد کی نعمت دے دی، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک درویش کہیں سے گزر رہے تھے تو پرانے زمانے میں شہر کے باہر فصیلیں ہوا کرتی تھیں، دروازے لگا کرتے تھے، فصیلیں ہوتی تھیں۔ آج کل تو یہ رواج ختم ہو گئے۔ تو دیکھا کہ جی گیٹ بند ہے اس کا، تو درویش نے جو داروغہ تھا، جو دربان تھا، اس سے کہنے لگا کہ جی رات میں گیٹ بند ہوتے ہیں، آپ نے دن میں بند کیا۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ کا باز اڑ گیا، باز ایک پرندہ ہے نا، وہ جو باز اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر سے باہر نکلنے والے جتنے رستے ہیں سب بند کر دو، شہر سے باہر نکلنے والے جتنے رستے ہیں سب بند کر دو۔ تو وہ درویش کہنے لگا، آسمان کی طرف اس نے منہ اٹھایا اور عرض کی کہ اللہ پاک ایک ایسے بیوقوف کو آپ نے حکومت دے رکھی ہے جس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جی بعض جو ہے رستوں سے تھوڑی گزرتے ہیں، بعض تو اڑ کے چلا جاتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ میں آپ کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہتا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ تو آواز آئی کہ سودا کر لیتے ہیں، ہم وہ بادشاہت ماں اس بیوقوفی کے تمہیں دے دیتے ہیں، اور تمہاری یہ جو درویشی ہے یہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ درویش تھا نا، فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ پاک یہ سودا مجھے قبول نہیں ہے، یہ سودا بڑا مہنگا سودا ہے، اللہ سے محبت کا سودا، یہ تو بادشاہت ہے دو جہاں کی۔ فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ پاک یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بادشاہت اس کو مبارک، اس لیے کہ جس کو درویشی مل گئی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر میں قصہ سنایا کرتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بھوک کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی حضرت بھوک بھی کوئی قابل تعریف ہے؟ آج ہم میں سے ہر فرد بھوک سے گھبراتا ہے، ہر فرد، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جی شیطان انسان کو بھوک سے ڈراتا ہے، ہر فرد بھوک سے گھبراتا ہے۔ تو وہ بھوک کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت مطلب بھوک بھی قابل تعریف ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے بادشاہت دے کے خریدی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے، تمہیں قدر نہیں ہے اس کی، میں نے بادشاہت کو دے کے خریدی ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے نا، محبت والی نعمت، یہ بادشاہت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو کسی چیز کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ بادشاہت چھوڑ دی، بڑے بادشاہت چھوڑ دی، جنگل میں جا کے بیٹھ گئے،
اور پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا یہ قدردان ہے، قدردان. اللہ رب العزت قدر فرماتے ہیں، قدر انسان کی. جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے نا، پھر اللہ پاک اس کو انعام بھی اتنا بڑا دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ پاک میری موت جو ہے شہادت کی موت ہو اور نبی کے شہر میں میری قبر ہو. کیا دعا کی؟ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر آ رہے تھے، مجمع دیکھا بہت بڑا، وہاں لیٹ گئے، آسمان کی طرف منہ کیا، عرض کی کہ یا اللہ پاک یہ مخلوق آپ کی بڑی ہو گئی ہے اور عمر کی جو ہے نا وہ اب ہمت ختم ہو گئی ہے، آپ عمر کو جو ہے شہادت کی موت دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قبر نصیب فرمائیں. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جس شخص کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بن گئی، حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں مرا، مدینے میں دفن ہوا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. روایات میں آتا ہے صحابہ کرام جب مدینے سے کسی کام سے نکلنا پڑتا تھا نا، تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ فوراً واپس مدینے میں واپس آ جائیں، ایسا نہ ہو ہماری موت مدینے سے باہر آ جائے. تو دعا کی اللہ پاک میری موت، میری قبر جو ہے وہ مدینے نبی کے شہر میں بنانا. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا. یہ تو ان کی دعا تھی مدینے میں ہو، اور اللہ نے کیا انعام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کی قبر بنائی. اللہ رب العزت کی ذات تو قدردان ہے. جو قربانی دیتا ہے نا، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. بی بی عائشہ جو ہے فرعون کی بیوی تھی، اور جب ایمان قبول کیا تو اس نے چروا دیا، آپ کو کھال اتروا دی. فرعون کی بیوی تھی، اور اللہ نے کیا انعام دیا؟ نبی قیامت جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. بی بی خدیجہ کا جب وصال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تم جنت میں جانا تو میری بیوی کو سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے میری حیات میں تو کسی سے شادی نہیں کی. تو فرمایا اللہ نے میری شادی بی بی عائشہ سے کر دی. کیسا اللہ نے انعام دیا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. محبت بھی نہیں فرمایا، شدید محبت فرمایا. اور جو حدیث مبارک میں نے پڑھی المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس سے محبت رکھے گا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ والے تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. ہم اللہ والوں سے محبت تو رکھ سکتے ہیں، ان سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں. جو انسان جس سے محبت رکھے گا، جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا، جس قوم کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اللہ اس کا معاملہ اس قوم کے ساتھ فرمائیں گے. آج ہم نے کس قوم کی شباہت اختیار کی ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا لباس، ہمارا سارے معاملات کس قوم سے مشابہت رکھتے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارا لقمہ زمین پہ گر جائے، کوئی شخص میں کسی میں اتنی ایمانی قوت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے کھا لے. جی اس میں تو جراثیم لگ جائیں گے. حالانکہ سنت نبوی ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے اس کو جھاڑو اور اٹھا کے کھا لو. اور ہمیں تو جراثیموں سے ڈر لگتا ہے. ایک صحابی ایرانی بادشاہ کے نے مدعو کیا. اس زمانے میں ایران بڑی سپر پاور تھا جیسے آج کل امریکہ اور دیگر قومیں. تو اس بادشاہ نے مدعو کیا دربار میں. جب یہ اسلامی وفد گیا تو اس نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، کھانا شروع ہوا. تو ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. اب انہوں نے جب لقمہ اٹھانا چاہا تو ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ آپ نہ اٹھائیں، بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا کہ یہ زمین سے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ کیا کہے گا. تو صحابی کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں اس جاہل بادشاہ کی وجہ سے سرکار دو عالم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. میں اس جاہل بادشاہ کی وجہ سے سرکار دو عالم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. آج ہم جن سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں ہم ان پہ بھی نہیں کرتے.
ہماری شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت جیسی نہیں ہے، ہمارا حلیہ ان کے حلیے جیسا نہیں ہے، ہمارے معاملات ان کے معاملات جیسے نہیں ہیں، ہماری تجارت ان کی تجارت جیسی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا معاملہ تو بڑا اچھا ہوگا۔ معاملہ تو ان کا اچھا ہوگا جو ان سے محبت رکھے گا، جن کی نماز ان کی نماز جیسی، جن کی تجارت ان کی تجارت جیسی، جن کا سونا ان کے سونے جیسا، جن کا اٹھنا ان کے اٹھنے جیسا۔ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جیسی جس کی زندگی ہوگی اس کے معاملات اچھے ہوں گے نا۔ اور یہ ہم اللہ اللہ جو ہم سیکھتے ہیں، یہ ہم اسی لیے سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ طریقے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ایک دم مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جی فلاں ایک بزرگ ہیں لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ولایت کا دعویٰ کیسے کوئی کر سکتا ہے جبکہ اللہ نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ولی تو اس کو کہتے ہیں نا جو اللہ کا دوست ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حبیب سے محبت کرے، میرے حبیب کی اتباع کرے۔ لفظ محبت کا بھی استعمال نہیں ہوا، اتباع کا لفظ استعمال ہوا کہ اس سے قوم دھوکہ نہ کھا جائے کوئی کہ جی مجھے تو بڑی محبت ہے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اللہ نے بھی کہا ہے ان سے محبت رکھو۔ اللہ سے محبت، ان کنتم تحبون اللہ، محبت کا لفظ استعمال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، صرف محبت کافی نہیں ہے، اطاعت کرو۔ فاتبعونی، پھر اللہ پاک سب چیزیں معاف کر دیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف محبت پہ کام چل جائے، اطاعت پہ کام چلے گا، اطاعت اور محبت۔ جیسا فرما دیا بس، پھر کیوں کا سوال نہیں ہے۔ اسی لیے تصوف میں کہتے ہیں نا جس نے کسی شیخ سے بیعت ہونا ہو وہ پہلے اچھی طرح تسلی کر لے اپنی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کی صحبت میں 1 دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، 20 دفعہ جائے، 10 سوال کرے، تسلی کر لے، اور پھر جب بیعت ہو گیا پھر کیوں کا لفظ نہیں ہے۔ پھر تو پیر صنم خانے میں تو مرید بھی صنم خانے میں۔ تسلی پہلے کرنی ہے، پھر اس کے بعد اطاعت کرنی ہے۔ پہلے تسلی کر لے پابند شرع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ قائم ہے کہ نہیں ہے، اور یہی پیمانہ ہے، اور کیا پیمانہ ہے۔ یہ کشف و کرامات یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پیمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ حضرت باجزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ آپ نے لباس چینج کیا، تو تبدیل کیا، تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت یہ لباس مجھے دے دیں، میں پہنوں گا برکت ہو جائے گی، میں اس کو پہنوں گا برکت ہو جائے گی۔ تو حضرت فرمانے لگے تم کھال بھی میری لے لو، اگر میرے طریقے پہ نہیں چلو گے برکت نہیں ہوگی، کھال بھی میری لے لو، لیکن میرے عمل جیسا تمہارا عمل نہیں ہوگا پھر برکت نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، یہ اتنا سادہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تو محبت کا دعویٰ ہے، اور محبت کے دعوے میں تو پھر آزمائش بھی ویسی آتی ہے۔ پھر جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنی زیادہ دعویٰ ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا تھا یوسف علیہ السلام، بڑی محبت تھی ان سے، اور آزمائش کیسی تھی کہ بچپن میں بچھڑ گئے، اور کب ملے؟ جوانی میں، جوانی میں ملے، یعنی اتنا روئے، اتنی محبت تھی کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اور کس بات پہ؟ بھائیوں سے کہا کہ جی اس کا خیال رکھنا، بھائیوں سے کہا کہ جی تمہارا بھائی یہ میلے پہ لے کے جا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی کہ جی بھائیوں سے کیوں کہا، ہم سے کیوں نہیں کہا، بھائیوں سے کہا۔ حالانکہ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو عوام کی نیکیاں ہیں وہ خواص کے گناہ ہیں،
یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عوام کی نیکیاں خواص کے گناہ ہیں، وہ اسی ضمن میں وہ کہا جاتا ہے۔ اب کسی کو یہ ہدایت کرنا کہ جی چھوٹے بھائی کا خیال رکھو، یہ نیکی ہے، لیکن خواص کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے ہے۔ خواص کے لیے تھا کہ اللہ پہ نظر کیوں نہیں، بھائیوں سے کیوں کہا؟ انہی بھائیوں نے جن سے یہ کہا کہ جن کی حفاظت کرنا، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جب دشمن پیچھے بھاگے، چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور جو بندہ اللہ کا بندہ ہو اس کی تو ساری مخلوق اس کے تابع اللہ کر دیتے ہیں۔ تو جب کفار پیچھے تھے تو ایک درخت کو دیکھا، اس درخت سے کہا مجھے پناہ دو۔ اضطراری کیفیت تھی، اس سے کہا جی مجھے پناہ دو۔ تو درخت کھلا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے۔ درخت پھر ویسے ہی بند ہو گیا جیسے عام درخت ہوتا ہے۔ اب جب کفار نے دیکھا نہیں ہے، کہاں گئے، اتنے میں شیطان ہے، اس نے کہا اس درخت کے اندر ہے۔ تو کفار نے آرے سے درخت کو چیرا اور زکریا علیہ السلام کے دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ جب سر پہ آرا پہنچا نا تو آپ کے منہ سے آہ نکلی، تو حکم ہوا آواز نہیں دینا۔ درخت سے کیوں کہا، مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ جان بچانا فرض ہے۔ تو جتنی اللہ سے محبت ہوگی امتحان بھی اتنا سخت ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور امتحان دیتے ہوئے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں امتحان نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوگا، پھر امتحان بھی ویسا آئے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار تھے کہ آج تک دنیا میں کسی کو اتنی بیماری نہیں پڑی، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور بستی والوں نے باہر نکال دیا۔ یہ میں ڈرا نہیں رہا، یہ میں ڈرا نہیں رہا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، آپ ساتھیوں نے بھی پڑھا ہوگا، کس مفلسی میں زندگی گزاری۔ حالانکہ آپ کے لیے کیا کمی تھی؟ ایک اشارہ فرماتے، جس کے لیے دنیا زمین و آسمان بنائے گئے ہوں، اس کے لیے کیا کمی ہے؟ اس کے لیے کیا کمی ہے؟ تو ایوب علیہ السلام کا میں عرض کر رہا تھا کہ کیڑے پڑ گئے اور بستی والوں نے باہر نکال دیا۔ کس بات پر؟ شیطان نے یہ کہا اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک، ایوب آپ کی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ یہ بڑا صحت مند ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس کی بہت ساری اولادیں ہیں، اس کو تو آپ نے ہر چیز دی ہے، تو اس لیے یہ آپ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایسا حادثہ ہوا کہ 11 بیٹے تھے ایوب علیہ السلام کے، مکان کی چھت کے لیے 11 فوت ہوئے۔ اور جس جوانی اور حسن اور صحت کا شیطان نے کہا تھا اس وجہ سے کرتا ہے، اللہ نے وہ بھی لے لی کہ دیکھو اب کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اولاد بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، صحت جوانی بھی چلی گئی۔ ایسی آزمائش ہے، ایسی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت پھر جب دعویٰ کوئی کرتا ہے نا، پھر اس کو آزماتے بھی ہیں، پھر اس کا انعام بھی ویسا ملتا ہے۔ جس کا جتنی بڑی آزمائش ہے، اس کا اتنا بڑا انعام ہے۔ آج ہم بڑے بڑے اکابر کے نام سنتے ہیں نا، فلاں کو اللہ نے اتنی عزت دی، فلاں کو، ان کی آزمائشیں بھی ذرا پڑھیں، ان کے ساتھ گزری کیا کیا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جب گزر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے پھر اس سے محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ پھر بندے کو اس آزمائش میں ہی مزہ آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو بیماری کی حالت میں زیادہ مزہ تھا یا صحت، جب ٹھیک ہو گئے، کہ آپ کو بیماری کی حالت میں زیادہ مزہ ہے یا صحت والی حالت ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ بیماری والی حالت ٹھیک تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بیماری کی حالت کیسے ٹھیک تھی؟ اس میں تو دکھ بھی تھا، تکلیف بھی تھی، پریشانی بھی تھی۔ فرمایا کہ اس میں روز اللہ پاک مجھ سے پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے، ایوب تمہارا کیا حال ہے۔ اس پوچھنے میں جو لذت تھی نا، وہ صحت میں نہیں ہے۔ اس پوچھنے میں جو لذت تھی وہ صحت میں نہیں ہے۔ مزہ آتا ہے پھر انسان کو، اس دکھ میں مزہ آتا ہے، اس تکلیف میں مزہ آتا ہے، اس پریشانی میں مزہ آتا ہے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا، ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی اپنے اوپر ہو تو آزمائش ہے، دوسرے پہ ہو تو کہتے ہیں جی عذاب ہے، یہ تو ہمارا تو یہی معاملہ ہے، ہم میں تکبر ہے، کسی اور پہ کوئی مشکل آ جائے ہم کہتے ہیں جی یہ تو عذاب ہے، اس کی گناہ کی سزا ہے، اور اپنے اوپر آئے تو کہتے ہیں جی آزمائش ہے یہ تو اللہ والوں نے اس کی بھی پہچان لکھی کہ کیا چیز آزمائش ہے اور کیا چیز عذاب ہے۔ فرمایا جس دکھ اور تکلیف پہ صبر نہ ہو نا، چیخ و پکار ہو، صبر نہ ہو، پریشانی بہت ہو، ایک ہوتی ہے اضطراری کیفیت، ایک ہوتا ہے زبان سے یا اللہ یہ مجھے کیا ہو گیا، یہ میں ہی ملا تھا۔ اس سے مجھے ضمناً ایک بات آ گئی، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آئے تو وہ کسی مل کے آنر تھے، جو بندہ تھا مل کا آنر تھا، اور 30-35 سال اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ ایک دن مجھے بخار ہو گیا، اب کچھ دن مجھے بخار رہا تو ڈاکٹر کو بلایا، اب ڈاکٹر نے چیک ویک کیا، کہنے لگا جی معمولی موسمی بخار ہے، آپ یہ دوائیاں لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دی تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ وائی می، یعنی میں ہی کیوں، مجھے ہی بخار کیوں ہے، وائی می یعنی مجھے بخار کیوں ہے، مجھے تو صحیح ہونا چاہیے، مجھے بخار کیوں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر جو تھے وہ حضرت صاحب کے کہیں تعلق یافتہ تھے، کہنے لگے انہوں نے اپنی اینک اتاری اور کہنے لگے کہ جو بھی اس کا نام تھا مل آنر تھا، اس سے کہنے لگے کہ ابھی تم نے سوچا کہ تمہاری عمر 35 سال ہے اور تم فیکٹری کے مالک ہو، اس عمر میں تو لوگوں کو روزگار بھی نہیں ملتا، تم نے اس سے کہا وائی می، میں ہی کیوں، میں مل کا مالک کیوں ہوں، میں مل کا مالک کیوں ہوں۔ کہنے لگے اللہ نے تمہیں عزت دی، فیکٹریاں دی، بیوی بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کبھی اس پہ تم نے کہا وائی می؟ تمہیں تھوڑی سی پریشانی آ گئی تم کہتے ہو وائی می، میں کیوں؟ تھوڑا سا دکھ آ گیا تو میں کیوں؟ تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے، بندہ یہی سوچ لے کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اس آزمائش میں یعنی اگر چیخو پکار ہو، صبر نہ ہو، تو یہ جو بیماری ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور کسی کو کوئی ایسی دکھ تکلیف بیماری آتی ہے جس میں اس سے برداشت ہے، صبر ہے، اس کو صبر ہے اس کو، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب یہ آزمائش دو وجہ سے ہے، یا تو اللہ نے اس کا کوئی گناہ اس کا ایسا ہے جس کو اللہ نے معاف کر دی، یعنی اس کی بیماری کے بدلے بدل کے اس کو معاف کر دیا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر، اس دکھ کے اندر، اس تکلیف کے اندر مزہ آتا ہے، پھر یہ مزے والی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہے اور اس کو مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس بندے کو دیتے ہیں جس پہ آزمائش ہوتی ہے، جس کے مقام کو بلند کرنا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی تو اب اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، نہیں، مسئلہ اس کے لیے ہے جس کے لیے کوئی کسی گناہ کی سزا ہے، یا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے احکام پہ چلتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تو مزہ ہے اس میں، پھر اس کو اس دکھ تکلیف میں اتنا مزہ آتا ہے جو صحت کی حالت میں نہیں آتا، جو آسائش کی حالت میں نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت جو ہے نا، یہ اصل میں جڑ ہے، اور صرف دعویٰ نہیں محبت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ویسی زندگی ہم نے گزار کے موت تک پھر ہم چلے گئے، پھر ہم کامیاب ہیں، پھر ہم کامیاب ہیں، صرف زبانی دعوے نہیں۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ اللہ سے شدید محبت، کسی کو پتہ چلے دیوانہ ہے، حکم ہے نا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں، دیوانہ دیوانہ کہیں۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرایا کرتے تھے، ایک نوجوان اندر داخل ہوا تو حضرت نے اس کو توجہ دی، تو حضرت جوان تھے، جب حضرت نے اس کو توجہ دی تو اس نے اپنے سارے کپڑے پھاڑے اور باہر نکل گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا اس کو۔
تو کچھ عرصے بعد حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ، ان کے جو شیخ تھے، وہ اس جگہ پہ تشریف لے گئے، تو اس نوجوان کے رشتہ داروں نے کہا کہ حضرت آپ کے خلیفہ آئے تھے، وہ ہمارے بندے کو پاگل کر کے چلے گئے، اور وہ پاگل ہو گیا، وہ گھر پہ نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ، اور وہ آئے گا نہیں تو اس کو کہنا جی تمہارا پیر آیا ہے، پھر وہ آئے گا۔ تو وہ اس کے جو رشتہ دار تھے وہاں گئے، اس سے کہنے لگے جی تمہارا پیر آیا ہے، آ جاؤ۔ تو وہ آ گیا، آ کے بیٹھ گیا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے رشتہ دار ہیں، شکایت کرتے ہیں تمہاری کہ جی تم پاگل ہو، تم پاگل ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پاگل ہے، یا جو نہیں کرتے وہ پاگل ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پاگل ہے، یا جو نہیں کرتا وہ پاگل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ تو تم کو پاگل کہتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، دیوانہ، دیوانہ، لوگ دور سے کہیں کہ جی اللہ کا عاشق جا رہا ہے، ایسا ذکر ہو۔ اور ایسا نہیں ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے اندر ایسی کیفیات آتی ہیں، کسی شخص کو نہیں بھی پہچانتے ہوں گے نا، دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ذاکر ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، جو ذاکر ہے وہ 100 بندوں کے درمیان کھڑا ہوگا، اب ایک نظر اس کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ذاکر ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عام آدمی، عام بندہ اور ذاکر جو ہے وہ ایک جیسے نظر آئیں۔ 100 بندوں میں آپ پہچان لیں گے جی یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اس کے چہرے پہ ایسے انوارات ہوں گے اللہ کے نور کے کہ دور سے پتہ چل جائے گا یہ شخص جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر روشنی ہے، روشنی۔ گھر کے بارے میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے وہاں ایسے روشنی ہوتی ہے جیسے زمین سے تارے نظر آتے ہیں۔ جب گھر میں ایسی روشنی ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہاں کتنی روشنی ہوگی۔ گھر میں روشنی ہوتی ہے، دل میں کتنی روشنی ہوگی جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آنکھ والے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر عربی کا ایک مقولہ ہے نا، ولی ولی کو پہچانتا ہے، پھر آنکھ والے اس کو دیکھتے ہیں اس کے دل میں کتنا نور ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت کا وہ نور ہمارے سینے میں روشن ہو جائے۔ یہ محبت کا ایسا نور ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ محبت سے سارے معاملات چلیں گے۔ یہ فقہی دلیلیں یہ سب بیکار ہیں، یہ محبت سے معاملات چلتے ہیں۔ کسی کو آپ لاکھ سمجھا دو نماز فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے۔ اب کسی بچے کو ہی پکڑ لیں گے، اس کو کہیں گے وہ کہیں گے نماز فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ سب کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، سب کو پتہ ہے چوری نہیں کرنی، سب کو پتہ ہے زنا نہیں کرنا۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو خود بخود معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ پیسے سے ہمیں محبت ہے، 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7 بجے آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ محبت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلنا۔ تو جب اللہ سے محبت ہو جائے گی خود بخود آنکھ کھلے گی، پھر یہ شکایت نہیں رہے گی جی رات کو میری آنکھ نہیں کھلتی، جی مجھے نماز پہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ محبت تو ایسی چیز ہے یہ خود بخود اٹھا دیتی ہے انسان کو، پھر انسان کو اٹھنا نہیں پڑتا، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دل میں محبت پیدا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ صلی اللہ علیہ طہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ ان کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتہ۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تسبیح بجائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ جمع رہتے ہیں۔ یعنی جب تسبیح کی آواز آئے گی ٹک ٹک، تو یہ تصور کرنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل میں ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل سے ذکر رحمان است۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابع آبی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، دم دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ من عرف کا تصور جماعت، فقد عرف کا یقین پکات، عناصر راہ دل میں چھپات، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر۔
کفا بنفسک میوہ کھا تو، وحدت کے دریا میں آ تو، وہم دوئی کا دل سے مٹا تو، بحر فنا میں غوطہ لگا کر اللہ 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 کر، قائم ہو کر بیچ فنا کے، گم ہو جا تو ذات کو پا کے، اپنی خودی کو آپ مٹا کے، عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر، میں اور تو سب دل سے مٹا تو، خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو، رب کو اپنے جلد منا تو، یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر، مانگے کہاں جائیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس مانگے کہاں جائیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کو دیتے ہیں اللہ، سب کے داتا ہے اللہ، ان کے بندوں کا ان کے سوا کون ہے، کس مانگے کہاں جائیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و تبا پر جب آبنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و تبا پر جب آبنی، گر کے سجدے سب نے یہی عرض کی، آپ نہیں ہیں تو مشکل کون ہے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، آپ نہیں ہیں تو مشکل کشا کون ہے، سب کو دیتے ہیں اللہ، سب کے داتا ہے اللہ، ان کے بندوں کا ان کے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے،
جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب کھلے گا کہ چھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب کھلے گا کہ چھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کو دیتے ہیں اللہ، سب کے داتا ہے اللہ، ان کے بندوں کا ان کے سوا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصود کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصود کی۔ رزق پر جن کے پلتے ہیں شاہ و گدا، آپ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ سب کو دیتے ہیں اللہ، ان کے بندوں کا ان کے سوا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کو دیتے ہیں اللہ، سب کے داتا ہے اللہ، ان کے بندوں کا ان کے سوا کون ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی میری آبرو متاع عشق رسول ہے۔ میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے۔ یہ درد ہے تو قرار اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ یہ درد ہے تو قرار جان اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے۔ نہ کسی کے وجد پر بلند کر، نہ کسی کے رنگ کا مذاق اڑا، جسے جاہیں جیسے نوازیں، جیسے نواز دیں، یہ مزاج جسے چاہیں جیسے نواز۔ یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے دو
یہ یار ہو جو سرخرو ملے دو جہان کیا میں کہوں غلام ہوا میں کہوں غلام ہوا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے ان کے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے ان کے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں ان کا ذکر کیا گیا نعمتوں کا نزول ہے جہاں ان کا ذکر کیا گیا وہی رحمتوں کا نزول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے یہ درد ہے تو سرکار جان ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں غیب کے خزانے سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں آپ اپنے خزانے سے ان کے لیے وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک رحم فرمائیے، امت پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک۔ ابھی یہیں پہ نماز ہوگی، پھر اس کے بعد لنگر ہوگا، پھر ساتھی واپس۔